ملک کے وزیر اعظم جناب مودی جی نے آج کے دن کے لیے 22 مارچ کے لیے جنتا کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ کرفیو نہ اچھا لفظ ہے، نہ اس کے اچھے معنی ہیں، نہ وہ اچھی بات ہے۔ کاش کہ ان کے پاس کوئی لفظ ایسا ہوتا جو مسلمانوں کے یہاں اعتکاف کی جگہ پر استعمال کیا جاتا اور کہتے کہ آج کے دن اعتکاف کا دن بنا دیجئے، آج کے دن کو اعتکاف کا دن بنائیے۔ اور اعتکاف کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں مسلمان مسجد میں اللہ کے دھیان گیان میں لگ جاتا ہے۔ ایشور کا دھیان گیان ایک بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ملک کے وزیر اعظم کو تمام شہریوں کو یہ ہدایت دینی چاہیے تھی کہ آج آپ دھیان گیان میں لگ جائیے۔ وہ یہ کہتے کہ جو ہندو بھائی ہیں وہ گیتا پڑھیں، جو مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھیں، جو سکھ ہیں وہ گرو گرنتھ پڑھیں، جو عیسائی ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کا پڑھیں۔ یہ ایک مذہبی ہدایت ہوتی، اور اس ہدایت کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگ اپنے مالک سے، اپنے ایشور سے، اپنے لاٹ سے، اپنے گاڈ سے لو لگاتے، اس سے اپنا تعلق قائم کرتے۔ مصیبت کے وقت میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت میں کرفیو کب کام آتا ہے؟ کرفیو تو خود ایک مصیبت ہے۔ لہذا یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں سکون کی تلاش کی جاتی، اور سکون کی تلاش سوائے اللہ کے اور سوائے ایشور کے کہیں نہیں ملتی ہے۔ لہذا یہ موقع تھا کہ ایک ایسی ہدایت دی جاتی کہ آپ باہر نہ نکلیں، دکانیں بند رہیں، ہوٹل بند رہیں، کھانے پینے کی دکانیں بھی بند رہیں، گھر میں جو کچھ بھی ہو اس کو آپ استعمال کر لیجئے، اور اپنے مالک و پروردگار سے اور ایشور سے لو لگا کر اس سے دعا مانگیے، اس سے درخواست کیجئے کہ وہ بیماریوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے، آفتوں کو ٹال دے، ملک کو وہ اچھی حالت عطا فرمائے، امن نصیب فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہدایت ہونی چاہیے تھی، اور دنیا میں جتنے بھی حکمراں ہیں یا ذمہ دار ہیں، لوگوں کے بڑے شمار ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر ان کو یہی ہدایت دینی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر بہرحال بہت سی ہدایتیں میڈیکل نوعیت کی دیتا ہے، احتیاط کی باتیں کہتا ہے، اور احتیاط کی جو باتیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ اس کے پیشے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے فن سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، نسلوں کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور حفاظت صرف جسم کی نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ بڑی حفاظت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی صحیح فکر سے ہوتا ہے، انسان کی اعلیٰ اقدار سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے صحیح اور سچے مذہب سے ہوتا ہے، انسان کی آبرو سے ہوتا ہے، انسان کی عزت سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کی عزت محفوظ نہیں تو اس کی جان کی قیمت نہیں، آبرو محفوظ نہیں تو جان کی قیمت نہیں، تب تو وہ ایک جانور ہے، تب تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک درند ہے یا چرند ہے یا پرند ہے۔ انسان کو انسان جس بنیاد پر قرار دیا گیا ہے وہ اس کا بڑا مقام ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک بڑی حیثیت ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر ہمیشہ انبیاء کرام نے اس بات کی ہدایت کی کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، سجدے میں گر جاؤ، اپنے اس مالک کو راضی کرو جو اس آکاش کا، اس دھرتی کا مالک ہے، سنسار کا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کورونا وائرس اس نے پیدا کیا ہے،
जिस तरह हर मच्छर को, हर मक्खी को, हर कीड़े मकोड़े को, हर मकड़ी को उसने पैदा किया, और छोटे से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक हर चीज़ को उसने पैदा किया है। वो आजमाइश भी करता है, वो इम्तिहान भी लेता है, वो बलाओं से भी गुजारता है, वो कभी आफतें भी लाता है, कभी अजाब की बुनियाद पर, और कभी आजमाइश के लिए ऐसा करता है, कभी तंबीह फरमाता है। उसकी हिकमतें हैं बड़ी बड़ी, और उन हिकमतों को समझने की दावत दी है हमेशा नबियों ने दी है, रिफॉर्मर्स ने दी है, जो कौमों के बड़े रहे हैं उन्होंने वो हिदायत दी हैं। तो आज का दिन ऐसा अगर होता कि ये हिदायत दी जाती कि लोग अपने घरों पर रहकर अपने मालिक से लौ लगाएं और अच्छी चीज़ों को पढ़ें और ध्यान ज्ञान का अमल करें और अपने मालिक के नामों की माला जापते रहें और हर अच्छे काम के बारे में सोचें और इस बात पर गौर करें कि वो आवाम की, मुल्क के तमाम शहरियों की, तमाम इंसानों की खिदमत कैसे करें, इस पर गौर व फिक्र करें। और हर आदमी यूँ सोचे कि वो तो एक सर्वेंट है। सबसे बड़ा सर्वेंट वो होता है जो मुल्क का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। उसको जो सर्विस दी जाती है पूरे मुल्क की दी जाती है, किसी को सूबे की दी जाती है, किसी को ज़िले की दी जाती है, किसी को गांव की दी जाती है। जिसको भी हम कहते हैं कि वो ओहदेदार है, वो ओहदेदार असलन नहीं होता है, वो सर्वेंट होता है और उसको एक सर्विस दी जाती है। तो जितना ज़्यादा जिसको सर्विस का एहसास होता है उतना ही ज़्यादा वो जिम्मेदार होता है। बहरहाल आज के लिए जनता कर्फ्यू की जो बात मोदी जी ने कही है, मैं यूं कहता हूं कि इसको आप कर्फ्यू न कहिए, बल्कि इसको आप ध्यान ज्ञान की कुछ घड़ियां कहिए। इसको कहिए कि आज का दिन एहतिकाफ का बना लीजिए और इस एहतिकाफ में आप मुराकबा कीजिए, कुरान पढ़िए, और जो हिंदू हैं वो गीता पढ़ें, और जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ पढ़ें, और इसी तरह जो ईसाई और यहूदी हैं वो बाइबल पढ़ें, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, न्यू टेस्टामेंट पढ़ें। अपने दिमाग को वो उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करें कि जो चीज़ें इंसानियत को तरक्की देती हैं और जिनसे इंसानियत बेदार होती है। एक तो ये बात है। और उसके बाद उन्होंने एक हिदायत दी कि 5 बजे शाम को 5 मिनट के लिए लोग दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी पर आकर या खिड़की में ताली बजाएं। यानी जो सर्वेंट है, डॉक्टर्स है, उनकी जो खिदमत है उनको सराहने के लिए ऐसा अमल करें। तो वहाँ पर भी ये बात अर्ज करनी है कि ये वो हिदायत नहीं है जो हिदायत प्रॉफिट्स ने दी है, जो हिदायत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने दी है, जो हिदायत अल्लाह की किताबों में बयान की गई है। होता ये है, और ख़ासतौर पर मुसलमानों को जानना चाहिए कि अगर आप खुश हो रहे हैं तो उस खुशी में आपको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अपने ईश्वर की पाकी बयान कीजिए, उसकी बड़ाई को बयान कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। वही मालिक है, वही पैदा करने वाला है, जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, बीमारी और सेहत उसके हाथ में है, नफ़ा नुकसान उसके हाथ में है। इस बात को याद भी कीजिए, दुआ मांगिए और उसका चर्चा तज़किरा कीजिए। तो जो सर्वेंट हैं, चाहे वो मेडिकली सर्वेंट हो या किसी और एतबार से सर्वेंट हो, अगर आप उनके बारे में भी खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इन कलिमात को अदा करें। जो बात मोदी जी ने कही कि तालियां बजाएं, तालियां बजाना कोई अच्छा अमल नहीं है, बल्कि होना ही चाहिए कि इस मौके पर अपने ईश्वर को याद करें, उसका नाम लें और ये कहें कि ईश्वर पाक है, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, ईश्वर की हम तारीफ करते हैं, उसी से लौ लगाते हैं, उससे दुआ मांगते हैं। ए ईश्वर कृपा फरमा दे, ए हमारे मालिक हम पर रहम कर दे, इस मुल्क को अमन अता फरमा दे, बीमारी दूर कर दे, हम सबको सेहत अता फरमा। ये अमल करना चाहिए कि अगर कुछ लोग वो अमल कर रहे हों तो बेशुमार लोग ऐसे हों कि जो इस मौके पर, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, इस मौके पर 5 मिनट के लिए 5 बजे जो बात मोदी जी ने कही उसका लिहाज रखते हुए, रियायत रखते हुए वो लोग अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और उससे दुआ मांगे। और
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے الفاظ کے ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ ہندی میں، آپ سنسکرت میں، آپ انگلش میں اپنے ایشور کی تعریف کیجئے، اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، اس کی پاکی کا تذکرہ کیجئے، یہ عمل کیجئے، بلند آواز سے کیجئے تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچے اور ہر زبان میں پہنچے اور ہر محلے میں پہنچے، تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا، اور اس سے اللہ کی رحمت اترے گی، بیماریاں دور ہوں گی، صحت کا ماحول ہوگا، ملک کو حفاظت ملے گی، اور امید یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح توفیق ملے گی جس کی بنیاد پر وہ صحیح کام کریں گے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ کیونکہ ایک ایسی بات کہی گئی ہے جس بات سے ایشور خوش نہیں ہوتا ہے، اور ایشور کی خوشی ہمیں مطلوب ہے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس موقع پر یہ بات کہوں اور یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جو اچھی ہندی میں بات کر سکتے ہوں، سنسکرت میں کہہ سکتے ہوں، جو لوگ اشلوک پیش کر سکتے ہوں ویدوں کے اور گیتا کے، اور جو لوگ بائبل کی کچھ ورسز کو پیش کر سکتے ہوں، وہ اس موقع پر ان کو پیش کریں اور شیئر کریں، اس بات کو عام کریں اور تمام انسانوں کو، تمام بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس لیے میں نے ایک دینی مذہبی ذمہ داری اور ایک سویلین ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہیے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی بات کو اس موقع پر یوں پیش کریں گے کہ ساری قوم بس ایشور کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے لاڈ اور اپنے گاڈ اور اپنے اللہ کو یاد کرے، اور اس کے ذکر کے زمزمے اور اس کے ذکر کے الفاظ اتنے بلند ہو کہ ہر طرف یہی سنا جا رہا ہو کہ بھائی ایشور بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ بات سنی جائے۔ اس کی سخت ضرورت ہے، امت کو، قوم کو، ساری انسانیت کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے، اور ہر دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سبق کو یاد رکھیں۔ بس اس وقت میں اتنی مختصر سی بات کرنا چاہتا تھا۔